بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدقت یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج سیرت النبی کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ عنوان گفتگو کا ہے عربوں کی ہسٹری۔ آج میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں وہ بہت اہم ہے کہ عرب ایک ایسی قوم ہے کہ ماضی میں بھی انہوں نے کبھی بھی کسی کی غلامی اختیار نہیں کی۔ بڑے بڑے سپہ سالار آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، بڑی دنیا کے اندر تبدیلیاں آئیں، جابر قسم کے، ظالم قسم کے، ایوری کیٹیگری کے لوگ آتے رہے، طاقت کے ساتھ، اوزاروں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، لیکن عرب کبھی کسی کے غلام نہیں بنے۔ یہ ایک خاصہ ہے اس قوم کا۔ چند مثالیں دے رہا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تقریباً 600 قبل مسیح کی بات کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 600 سال پہلے مصر کا ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا شیشک۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس ایریے پر اپنا قبضہ کروں گا، لیکن بارہا کوشش کے باوجود وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد فارس کا ایک سپہ سالار تھا کیروش۔ یہ تقریباً 550 قبل مسیح کی بات ہے، اور یہ جو کیروش ہے 529 قبل مسیح اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہسٹری نے لکھی ہے۔ اس نے عرب کے شمالی حصے پہ قبضہ کر لیا تھا اور آگے بڑھ کر پورے عرب پہ کنٹرول کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانچ گیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں پر میں اپنا کنٹرول جاری نہیں رکھ سکتا، اور وہ مایوس ہو کے چلا گیا۔ اس کے بعد سکندر اعظم سے پہلے یہ بخت نصر بابلی، اس نے کوشش کی تھی حملوں کی، ناکام رہا۔ سکندر اعظم کا جانشین تھا، اس کا نام تھا انتیغونس۔ اس نے بھی کوشش کی، حملے کیے اپنا کنٹرول کا یہاں پر نافذ کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ آگے چلو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 100 سال پہلے ایک بہت بڑا روم کا سپہ سالار ہے پومپے۔ اس نے بھی آ کر یہاں اٹیک کیے، حملے کیے، اور اتنی شدت سے حملے کیے کہ عرب کا ایک حصہ پورا اس نے تباہ کر دیا۔ لیکن جب اس نے بغور یہاں کے لوگوں کا مزاج، رویہ، ان کی انا، ان کی غیرت، ان کا جذبہ دیکھا، وہ مایوس ہو کے واپس پلٹ گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 23 سال قبل ایک روم ہی کا سپہ سالار تھا ایلیوس گولس۔ یہ بھی حملے کرتا، ملکوں کو تباہ و برباد کرتا، وہاں پر اپنی حکمرانی جماتا، بحیرہ قلزم تک آیا، لیکن آگے جب عربوں کے رویے دیکھے، مزاج اور جذبہ دیکھا، یہ بھی مایوس ہو کے واپس پلٹ گیا۔ آگے چلو۔ روم کا ایک سپہ سالار ہے تاراجان، رومی سپہ سالار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کے 120 سال کی بعد کی بات ہے۔ وہ بھی حملہ کرتا رہا، ناکام رہا۔ اس کے بعد یہ جو تاراجان ہے، اس کے بارے میں ہسٹری میں لکھا ہے کہ اس نے حملے کیے اور کنٹرول اپنا قابو کرنا چاہا، تو اللہ کی طرف سے ایسی شدید آندھی اور طوفان اور مکھیوں کے جھنڈ آ گئے کہ یہ پورے کا پورا تباہ و برباد ہو گیا اس کا پلان، اور جو بارش کی شدت تھی، یالہ باری تھی، یہ اپنی فوج کو لے کے واپس بھاگ گئے۔ آگے چلے۔ اس کے بعد
200 عیسوی میں سیوا روس نامی ایک سپہ سالار آیا، پوری پلاننگ کے ساتھ آیا. اس نے اپنے ساتھ سامان حرب بھی اس کے پاس ہے، فوج بھی اس کے پاس ہے، طاقت بھی اس کے پاس ہے، اور اس نیت سے آیا کہ میں یہاں اس علاقے پر حکمرانی کروں گا. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ حکمتوں کا مالک تو اللہ ہے نا. دنیا کے نظام کو نظم کرنے والا جو اصل ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اب یہ جب پوری تیاری کے ساتھ حملے کے لیے آیا تو ہوا کیا، اس کی فوج اور اس سپہ سالار کی آپس میں انبن ہو گئی، اور ایسا شدت سے ان کے اندر ہی اختلاف پیدا ہوا کہ وہ معاملہ جو یہ سوچ کے آیا تھا وہ پورا نہ ہو سکا، اور اپنی فوج کو لے کے یہ واپس آ گیا. کیوں کہ عربوں پر حکمرانی اور عربوں کو کنٹرول کا جو نظام ہے وہ قدرت نے جس ہاتھ میں لکھا تھا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے. اللہ ہمیں سرکار کی محبت عطا کرے.